اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز بچوں، آج کا کلاس ہے 8 سبجیکٹ ہے اردو، اور جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جابر بن حیان۔ کل ہم نے اس کا ایک پیراگراف پڑھا ہے، آج ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالیے پیج نمبر 48 اور 49 پر، تو میں پڑھنا شروع کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی کتاب کھولیں گے اور دیکھیں گے۔ عزیز بچوں، کل ہم نے پڑھا ہے جابر بن حیان، تو آج ہم آگے پڑھیں گے۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھے۔ طبعا جابر سے پہلے دنیا علم کیمسٹری یعنی کیمیا بنانے والا، کیمیا گر کیا گو کیمیا بنانے والا دنیا ناواقف تھی، ان تجربات سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے۔ کس نے کیمیائی تجربات کیے؟ جابر نے کیمیائی تجربات، ان تجربات کے اصول اور قواعد مرتب کیے۔ ان تجربات کے لیے انہوں نے تجربات کو امیک جمع یہ واریہ تجربہ کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ قاعدہ کی جمع، مرتب کو ترتیب، ترتیب۔ یہ اصول اور یہ قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جو جابر بن حیان نے قاعدے اور اصول مرتب کیے، یہ آج بھی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر ہی تھا جس نے ہمیں ٹھوس چیز کو سو چیز جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ دپا یہ اس جابری جس نے ہمیں ٹھوس چیزوں کو بخارات گو باپ کو تبدیل کیا جاتا۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیفی چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ کیا جابر نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی اور لطیفی چیزیں حاصل کر کے دواؤں میں ملایا۔ کس نے؟ جابر نے۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا بھی طریقہ ایجاد کیا۔ دواؤں کو محفوظ رکھنے کا، حفاظت میں رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا گیا، وجود میں لایا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کو کیا ہم دواؤں کو محفوظ کرنے کے طریقے کو کس کے نام سے آج جانتے ہیں؟ سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اسی پر سبلیمیشن کے نام پر ہی نہیں رکا، دواؤں کو محفوظ کرنے کے طریقے پر ہی نہیں رکا جابر، بلکہ اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے پر تجربات کیے۔ کس نے لوہے پر تجربات کیے؟ جابر نے، اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کی جانکاری دی جابر نے کہ لوہے کو ہم کیسے فولاد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے، یعنی زنگ کیا کھائے، کس سے بچایا جا سکتا ہے، تو ایسے ان کی شست لگا کھائے۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ جابر نے چمڑا رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ جابر نے چمڑا رنگنے کی دریافت کرنے کیا کو ڈونڈ نکالنا، اور بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، اور کشید کرنے کا آلہ بھی
اسی ذہین کم یا گھر کی ایجاد ہے۔ ارگ کشید کرنے کا، ارگ کشید کرنے کیا گو، ارگ کشید کرنے کا آلہ بھی، آلہ گو ہتھیار یا اوزار بھی اسی ذہین، اسی قابل کیمیا گر نے، قابل کون کیمیا گر تھا؟ جابر، تو اس نے یہ ایجاد کیا، ایجاد کیا گو وجود میں لایا۔ یہ وہی آلہ ہے جس سے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس آلے کو کیا نام، کس نام سے ہم آج جانتے ہیں؟ ریٹارٹ کی۔ جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا، معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ معدنی تیزاب گو سہ تیزاب، معدنی تیزاب گو سہ تیزاب جو دہتوں سے بنایا جاتا ہے، جو دہتوں کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے۔ جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا، معدنی کیا گو جو دہتوں سے تیزاب ایجاد کیا، وجود میں لایا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے، یہ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد یعنی فائدہ مند کیمیا ہے۔ کلمی شورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ، ات کیا نا، کلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ کس کے سر ہے؟ یعنی نائٹرک ایسڈ کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ کلمی شہرا یہ ایک ایسڈ ہے، تیزاب ہے، اس کا یہ ایجاد کس نے کیا؟ یہ اس کا سہرا بھی کس کے ساتھ جاتا ہے؟ جابر کے ساتھ جاتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے، نائٹرک ایسڈ بناتے وقت یعنی شورے کا تیزاب بناتے وقت جابر کے بہت سے برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ نائٹرک ایسڈ جس برتن میں بھی کون رکھتا تھا؟ جابر رکھتا تھا، تو اس بھر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ فکر نہ کی، بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن قسم کے ہر قسم کے برتن میں اس نے اس کو جمع کرنے کی، کس کو؟ نائٹرک ایسڈ کو۔ اس کی کوشش میں اس وقت اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئی، اسی کوشش میں اس کے جتنے بھی برتن اس نے ان تمام برتنوں میں کیا ہوئے؟ سوراخ۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ کس کے پاس چاندی کی کٹوری؟ یعنی جابر کے پاس ایک چاندی کی کٹوری، چاندی کا ایک برتن تھا، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا، تو اس نے تیزاب کو اس نائٹرک ایسڈ کو کس میں جمع کرنا چاہا؟ اس چاندی کی کٹوری میں، تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا، تو اس میں بھی اس نے سوراخ کیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن تھا، اور اس کے پاس اب کیا تھا؟ سونے کا برتن تھا۔ کس کے پاس ایک سونے کا برتن بچا تھا؟ کس کے پاس؟ جابر کے پاس۔ تو اس نے اس سے بھی آزمایا، تو اس میں بھی اس نے یہ نائٹرک ایسڈ سونے کے اس برتن میں تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے سونے کے برتن میں یہ تیزاب ڈالا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی اس میں سوراخ نہیں ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، جابر کے پاس ایک شیشے کا بھی برتن تھا، اس پر بھی اس نے تجربے کا، تو اس پر بھی اس نے یہ تیزاب ڈال لیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا، تو اس میں بھی سوراخ نہیں ہوا۔ یعنی شیشے اور سونے کے برتن میں نائٹرک ایسڈ کا اثر نہیں ہوا، یعنی اس میں سوراخ نہیں ہوا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کہ اپنے تجربات اس نے کی ہے، وہ لکھتا ہے کلمی شورے تیزاب کا کلمی شورے تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ یعنی نائٹرک ایسڈ یا شورے کا تیزاب اتنا تیز ہے، کوئی برتن نہیں بچا، سب برتن اس کے تباہ ہو گئے، سبوں میں سوراخ ہو گئے۔ صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس کا تیزاب اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرے شیشے کا برتن۔ اک سن بیاکھ شیشو۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے، یعنی جابر ایک عظیم سائنسدان، ایک عظیم کو بڑا یعنی رتبے والا سائنسدان، اس نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد، بہت سے قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ سونا پگھلانے والا تیزاب کس نے ایجاد کیا؟ جابر نے۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، یعنی مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے جابر کی آنکھیں خراب ہوئی۔ کس کی آنکھیں خراب ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ یعنی مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے جابر کی آنکھیں خراب ہوئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، یعنی بہت سے قسم کے تیزاب جب اس نے بنائے تو اس کی انگلیاں بھی جل گئی۔ کس کی انگلیاں جل گئی؟ یعنی جابر کی۔ لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑا، تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ اس میں ایک تلاش یعنی جستجو بری ہوتی۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے۔ جابر بن حیان
دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. کیمسٹری میں علم کیمیا میں یعنی کیمسٹری میں کیمیائی علم جاننے والا جس نے تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی. جابر بن حیان نے اپنی تمام زندگی کس میں صرف کی؟ تجربات میں خرچ کی. علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، یعنی کیمیائی علم کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو، یعنی کوفہ ایک شہر ہے، کہاں پر؟ عراق میں. عراق ایک ملک ہے. اس عظیم سائنسدان نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا علم کو بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے. بابا آدم کس سے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یعنی موجد شروع کرنے والے کو کوفہ کے عظیم سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس کو ختم کیا، تو کل ہم انشاءاللہ اس کے لفظ معنی اور سوالات کریں گے. امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولیں گے اور پڑھیں گے، اور جہاں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو مجھے فون کر کے بتائیں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.